بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیزدہ 13ویں قسم، اعراب کی 13ویں قسم، معرب کے اعراب کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو 13ویں قسم سے آج ہم پڑھیں گے۔ اور پھر میں دہرا دیتا ہوں باتوں کو کہ اعراب جو معرب کا جو اعراب ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، لفظی اور تقدیری۔ ٹھیک، مبنی کا اعراب تو محلی اعراب کہتے تو اس کو، ٹھیک ہے، لیکن معرب کے اعراب کو کہتے ہیں یا تو لفظی ہوگا معرب کا اعراب یا ہوگا تقدیری، دو طرح کا ہوگا معرب کا اعراب۔ لفظی میں پھر دو طرح کا آیا تھا، یا تو لفظی حرکت کے ساتھ ہوگا یا حروف کے ساتھ۔ حرکت اور حروف سب ویسے سب کے سب وہ 12 قسمیں ہو گئی ہیں، وہ حرکت والا بھی اور حروف والا اعراب بھی پورا ہو گیا۔ حرکت یعنی زبر زیر پیش، ضمہ فتحہ کسرہ، اور حروف کے ساتھ واو الف یا کے ساتھ، ٹھیک، کہیں واو کے ساتھ ہوگا حالت رفعی میں، کہیں الف کے ساتھ ہوگا حالت رفعی میں، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہے 13ویں قسم، یہاں سے وہ تو جو لفظی اعراب تھا وہ ختم ہو گیا، اب ہو رہا ہے تقدیری اعراب۔ لفظی کسے کہتے ہیں؟ لفظی اعراب، لفظی اعراب کا مطلب یہ ہے کہ اس اعراب پر تلفظ ہو، اس کو کہتے ہیں لفظی اعراب۔ مثلا جا زیدن تھا، دیکھو ہم تنوین پہ تلفظ کر رہے ہیں، تنوین کے ساتھ جو اعراب آ رہا ہے۔ جا عمرو آیا، تو دیکھو ہم ضمہ پر کیا ہے تلفظ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جا عشرون، واو کے پر ہم تلفظ کر رہے ہیں۔ جا الرجلانی، الف پر ہم تلفظ کر رہے ہیں حالت رفعی میں، الف کے ساتھ تثنیہ کہہ رہا تو الف پہ کیا ہے تلفظ ہو رہا ہے، پڑھنے میں آ رہا ہے، تو اس کو کہتے تھے لفظی اعراب۔ اب آئے گا تقدیری اعراب۔ تقدیری اعراب کا کیا مطلب کہ وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، اعراب پڑھنے میں نہیں آئے گا، وہ تقدیری ہوگا۔ تقدیری کیا مطلب؟ مان لیا جائے گا، مان لیا جائے گا کہ یہاں رفعہ ہے، مان لیا جائے گا یہاں حالت رفعی میں ہے اور یہاں ضمہ تھا، مان لیا جائے گا یہاں فتحہ ہے، مان لیا جائے گا یہاں کسرہ۔ یہ ہے تقدیری کا مطلب، مان لینا۔ تقدیر کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو مان لینا، فرض کر لینا۔ یہ تقدیری اعراب کا مطلب ہے کہ فرض کر لیا جائے گا، اس کو پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اور اس میں جو ہوتا ہے اور مبنی اور معرب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مبنی جو تقدیری میں فرق کیا ہوتا ہے کہ مبنی کا جو اعراب ہوتا ہے وہ تو بدلتا ہی نہیں ہے، لیکن جو اس میں تقدیری اعراب ہوتا ہے معرب کا، وہ بدلتا تو ہے لیکن جو اس پر حرکت ہوتی ہے وہ کسی وجہ سے، پڑھنے میں دشواری کی وجہ سے یا مشکل ہونے کی وجہ سے حرکت اس پہ پڑھی نہیں جاتی ہے، دشواری کی وجہ سے۔ مثلا مبنی اور معرب میں فرق بتا رہا ہوں۔ مبنی کا اعراب ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے محلی اعراب، لیکن معرب میں تقدیری اعراب ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ محلی اور تقدیری میں۔ جیسے مثال کے طور پر مبنی کا کوئی لفظ لے لو، مبنی ہا اولائی ہے، جیسے ہا اولائی، ہا اولائی، ٹھیک، تو ہا اولائی میں دیکھو جا ہا اولائی، رائت ہا اولائی، مررت بہا اولائی، تینوں جگہ ایک ہی ہے۔ اب اس میں کوئی مشکل بھی نہیں، ہا اولائی حمزہ پر آرام سے ضمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، حمزہ پر جیسے، اور اسی طرح حمزہ پر فتحہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور حمزہ پر کسرہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے شیئن لگا لو، شیئن، ٹھیک، سب کچھ پڑھا جا سکتا ہے حمزہ پر، لیکن وہ مبنی ہے، اس کا اعراب بدلتا نہیں ہے۔ لیکن جو یہاں جو تقدیری اعراب ہوگا اس پر پڑھنے میں ہی نہیں آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر العصا ہے یا موسیٰ ہے، الموسیٰ، تو الف لام نہیں آئے گا، موسیٰ، موسیٰ ہے جیسے، اب اس میں الف آ گیا، الف پر کہاں اعراب پڑھا جاتا ہے؟ غلامی ہے، کتابی ہے، اب یہاں یا پر کیا پڑھے؟ یا تو اپنے ما قبل کیا چاہ رہی ہے؟ کسرہ چاہ رہی ہے، غلامی۔ اب حالت رفعی میں بھی غلامی، حالت نصبی میں بھی غلامی، حالت جری میں بھی غلامی، جبکہ غلامو یہ پڑھا نہیں جا سکتا، اضافت ہو گئی یا کی طرف، اور یا اپنے سے ما قبل کیا جاتی ہے؟ کسرہ۔ تو پڑھنے میں کیا ہے؟ مشکل آ جاتی ہے یا پڑھنا ہی محال ہوتا ہے اعراب کا؟ جو یہ معرب جو ہوتا ہے، معرب جو تقدیری اعراب ہوتا ہے وہ پڑھنا محال ہوتا ہے یا مشکل پیش آتی ہے پڑھنے میں، اس لیے اس کو تقدیری کہتے ہیں، مان لینا، اس اعراب کو ہم مان لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تقدیری اعراب اب شروع ہو رہا ہے 13ویں قسم، اس میں مقصور۔ اس میں مقصور کیسے کہتے ہیں؟ تعریف آگے آ رہی، وآ اس میں کے در آخرش الف مقصورہ باشد۔ اس میں مقصور وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ الف مقصورہ کیسے کہتے ہیں؟ سمپل جو الف ہوتا ہے نا،
کھڑا زبر کی صورت میں یا تو الف آ جائے گا یا ویسے ہی الف ہوگا، کھڑا زبر کی صورت میں نہیں، ویسے ہی سمپل جو الف ہوگا۔ الف مقصورہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ الف مقصورہ وہ جس کے بعد حمزہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ، جس کے بعد حمزہ نہ ہو، اور حمزہ ہو تو پھر الف ممدودہ ہوگا، حمزہ ہو تو الف ممدودہ، حمزہ نہ ہو تو الف مقصورہ۔ تو الف مقصورہ جس اسم کے ساتھ الف مقصورہ ہو اس کو کہتے ہیں اسم مقصور۔ اور یہ دھیان رکھیں یہ جو الف آئے گا نا یہ زائد نہیں ہوگا، اس بات کو دھیان رکھنا، زائد جو الف ہوتا ہے وہ تو پھر اس کی وہ پھر تثنیہ ہو جاتا، وہ کیا کہتے ہیں مؤنث ہو جاتا ہے وہ، اس جیسے حب اللہ آیا تھا، حب اللہ اس میں زائد ہے الف۔ یہ جو الف آئے گا نا الف اسم مقصور جسے وہ اس میں کہیں گے ہم اسم مقصور، اس میں الف زائد نہیں ہوتا ہے، اصلی ہوتا ہے الف، پہلے سے الف ساتھ میں ہوتا ہے، اس میں الگ سے نہیں جوڑا جاتا ہے، سمجھ گئے یہ فرق سمجھنا۔ الف مقصورہ وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، اور وہ الف مقصورہ کیا ہو اصلی ہو، زائد نہ ہو، جیسے موسیٰ، چہار دہم یا موسن کہہ لو اس کو، موسن ابھی بتا دیں گے ہم۔ چہار دہم غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم، اور 14ویں قسم ہے غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ غیر جمع مذکر سالم کا مطلب کیا ہے؟ مذکر سالم، جمع مذکر سالم کے علاوہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جو اسم جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو اور وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں۔ ان دونوں کا اعراب، ایک تو اسم مقصور کا اعراب اور جمع مذکر سالم کے علاوہ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب، جیسے غلامی، دیکھو غلام واحد ہے، جمع مذکر سالم نہیں اور اس کی اضافت یا کی طرف ہو رہی ہے، تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع شان و تقدیر ضمہ، ان کا رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ ہوگا، و نصب و تقدیر فتحہ و جر و تقدیر کسرہ، اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ، نصب تقدیر فتحہ کے ساتھ۔ تقدیر کا کیا مطلب؟ تقدیر ضمہ کا مطلب کیا؟ وہاں ضمہ ہونا چاہیے لیکن کسی وجہ سے ضمہ پڑھا نہیں جائے گا۔ تقدیر نصب کے ساتھ کیا مطلب؟ نصب تقدیر فتحہ کے ساتھ کیا مطلب؟ وہاں فتحہ ہونا چاہیے لیکن کسی وجہ سے، کسی مجبوری کے تحت پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ وہی کسرہ ہونا چاہیے لیکن کسی مجبوری کے تحت نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ مجبوری کے تحت مطلب کہوں پڑھنے میں دشواری ہوگی، یا تو دشواری ہوگی اب پڑھا ہی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تقدیر، ہے نا۔ وہ در لفظ ہمیشہ یکساں باشد، اور لفظ میں ہمیشہ ایک جیسے ہی ہوگا، یعنی پڑھنے میں ایک جیسے ہی پڑھا جائے گا تینوں حالتوں میں، حالت رفعی میں بھی، حالت نصبی میں بھی، حالت جری میں بھی ایک طرح ہی پڑھا جائے گا۔ ہاں لیکن مان لیا جائے گا کہ ہاں یہ حالت رفعی میں ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ وہ عامل کی وجہ سے پتہ چل جائے گا، عامل اگر رفع دینے والا ہے تو ہم جان لیں گے کہ ہاں یہ مرفوع بن رہا ہے، حالت مرفوعات میں سے۔ عامل اگر نصب دینے والا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہاں نصب تقدیری ہے، اور عامل اگر جر والا ہے تو پھر جان جائیں گے کہ ہاں تقدیری ہے، کسرہ تقدیری ہے یہاں، ٹھیک ہے، نصب میں فتحہ تقدیری ہے، وہ عامل کی وجہ سے پتہ چل جائے گا، اس میں تو کوئی پریشان ہونے والی بات ہی نہیں۔ بہرحال اور لفظ میں ہمیشہ ایک جیسے جاء موسن، موسیٰ لکھ رہا ہے، موسیٰ نہیں ہوگا، موسن ہوگا، ٹھیک ہے، جاء موسن و غلامی، ورأیت موسن و غلامی ومررت بموسن و غلام۔ اچھا موسیٰ بھی ہو سکتا ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام جب سمجھا جائے نا، مانا جائے تب تو موسیٰ صحیح ہے، موسیٰ، پھر تو یہ کیا ہوگا؟ پھر غیر منصرف بھی ہوگا یہ، ٹھیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام غیر منصرف ہے، ایک تو علم ہے اور ایک اس میں عجمیت ہے، تو یہ غیر منصرف تقدیری اعراب ہے یہاں، ٹھیک ہے، اس غیر منصرف کا، ٹھیک۔ اور ایک موسیٰ کا معنی ہوتا ہے مونڈا ہوا، اس طرح کو کہتے ہیں موسیٰ، اگر وہ معنی ہے تو پھر یہاں پڑھیں گے موسن، چونکہ جو میرے پاس جو کتاب سامنے رکھی ہوئی اس میں موسن بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک، موسن ہی لکھا ہوا ہے، اور اس کتاب میں کمپیوٹر میں جو اس میں موسیٰ لکھ رہا ہے تو دونوں ہی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام مانا جائے تو پھر موسیٰ پڑھیں گے تینوں حالتوں میں، اور اس طرح والے معنی میں موسن پڑھ سکتے ہیں۔ موسن کیوں پڑھیں گے؟ دیکھو تنوین پڑھیں گے، موسن، تنوین کیوں؟ اگر الف لام کے ساتھ آئے گا پھر تنوین نہیں پڑھیں گے، وہی اس طرح والا معنی لیا جائے تو پھر اس میں الف لام بھی آ سکتا ہے، جاء الموسیٰ، ہے نا۔ بہرحال
اصل میں یہ تھا، اصل میں موسا یون تھا، یہ موسا یون، یا متحرک ما قبل فتحہ تھا، اسے الف سے تبدیل کی قانون ہے صرف کا، کہ یا موسا یون تھا یا متحرک تھی موسا یون، اور ما قبل تو فتحہ اس کو الف سے بدل دیا تو یہ موسان ہو گیا۔ موسا یون تھا نا، تنوین نون ساکن کا نام ہے تو موسان ہو گیا۔ پھر دو ساکن جمع ہو گئے، ایک تو نون ساکن اور ایک الف، تو الف تو جب دو ساکن اس طرح جمع ہو جاتے ہیں، اجتماع ساکنین کہتے ہیں اس کو، اجتماع ساکنین علی غیر حدہ، تو اس کو کیا ہے، ایک ساکن کو گرا دیتے ہیں، تو پہلے بار ساکن کو گرا دیا تو موسن ہو گیا، تنوین پھر بھی باقی رہ گئی موسن، ٹھیک۔ اور جب الف لام آ جائے گا تو پھر وہ پھر تو وہ الف لام کی صورت میں تنوین تو آتی نہیں، الموسیو ہوگا، پھر وہ الموسیو، یا ما قبل مفتوح تو اس کو گرا دیا کس سے، الف سے بدل دیا تو الموسا ہو گیا، اس طرح اس کی ہو جائے گی، ہے نا تعلیل۔ بہرحال جا موسا بھی پڑھ سکتے ہیں اور موسن بھی، و غلامی رایت موسا و غلامی مررت بموسا و غلامی۔ 15ویں قسم اسم منقوص۔ اسم منقوص کسے کہتے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں، اسم منقوص وہ اسم است کے آخرش یا ما قبل مکسور باشد، منقوص ناقص سے بنا، ناقص حروف علت جس کے آخر میں ہوتا ہے اس کو ناقص کہتے ہیں صرفی اعتبار سے، اور اس میں چونکہ یا آ رہی ہے حروف علت میں سے یا، تو کہتے ہیں کہ اس میں منقوص وہ اس میں منقوص وہ ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جس اسم کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، ایسا نہیں یا ما قبل یہ یا زائد نہیں ہوگی، اس کا بھی دھیان رکھ رہے ہیں، ہے نا، یا اصلی ہو، اسم کے ساتھ پہلے سے ہی ہو، جیسے اوپر جو غلامی تھی ہے تو یا غلام کے ساتھ نہیں ہے، یہ اضافت کی وجہ سے آیا ہے، میرا غلام، اس کا معنی کیا ہے، میرا غلام، جبکہ جو قاضی میں جو یا آ رہی ہے یہ اس کی اصلی خود کی یا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس میں منقوص کیسے کہ وہ جس کا آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے قاضی، قازن ہونا، اب یہاں قازن ہی ہوگا 100%، قاضی نہیں ہوگا، قاضی۔ الف لام جب آ جائے گا تو القاضی پڑھیں گے۔ رفعش بتقدیر ضمہ واشد و نصبش بفتح لفظی و جرش بتقدیر کسرہ، اس کا رفع تقدیر ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگا، اور نصب فتح لفظی کے ساتھ ہوگا۔ ہاں اس میں الگ آ گیا کہ نصب فتح لفظی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یا پر فتح پڑھنا کوئی دشوار نہیں ہے، یا پر ضمہ پڑھنا دشوار ہے اور کسرہ پڑھنا بھی دشوار ہے، لیکن فتح پڑھنا یہ کوئی دشوار نہیں ہے، تو اس لیے حالت نصبی میں فتح کے ساتھ آئے گا، اور حالت جری میں تقدیر کسرہ کے ساتھ، تقدیر وغیرہ کو میں نے بتائی دی کسے کہتے ہیں تقدیر وغیرہ، ہے نا، جیسے جاء القاضی، رأیت القاضیہ او مررت بالقاضی، اس طرح رأیت القاضیہ بولیں گے، ہے نا، اور اگر الف لام نہ ہو تو پڑھیں گے جاء قاضن، رأیت قاضین، مررت بقاضن، اس طرح پڑھیں گے بغیر الف لام کے، ٹھیک ہے۔ سازتا ہوں 16ویں قسم، لاسٹ قسم رہ رہی ہے، جو مذکر سالم مضاف یا متکلم، جو مذکر سالم مضاف ہو جو یا متکلم کی طرف، اس کا اعراب اوپر کیا آیا تھا کہ جو مذکر سالم کے علاوہ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری آ رہا تھا، حالت رفعی میں بھی، حالت نصبی میں بھی، حالت جری میں بھی، لیکن اب جو اس میں جو رہ گئے تھے جمع مذکر سالم کے علاوہ، اب جمع مذکر سالم ہو اور وہ کس کی طرف اضافت ہو، اس کی یا متکلم کی طرف۔ پہلے سمجھ لو کہ جمع مذکر سالم کا اعراب کیا تھا بغیر اضافت کے، تو اس کا اعراب تھا حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں یعنی واو ما قبل مضموم، اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، جب اس کی اضافت نہ ہو، یا متکلم کی طرف اضافت نہ ہو تو اس کا اعراب کیا تھا، حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم، اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور۔ لیکن جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے گا، پہلے تو ایک اور چیز دھیان رکھو، تثنیہ اور جمع، یعنی تثنیہ اور جمع مذکر سالم، یہ جو دو ہیں نا، جب ان کی اضافت کی جاتی ہے نا تو ان کا جو نون ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، یہ قاعدے کو دھیان رکھنا ہمیشہ، تثنیہ کی اور جمع مذکر سالم کی جب اضافت کر دی جائے تو ان کا نون اس حالت میں ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں چارجنگ لگا دیتا ہوں، کمپیوٹر ہمارا سوئچ آف ہونے والا، چارجنگ لگ گیا، اوکے چارجنگ میں لگ گیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر تثنیہ اور جمع کی اضافت کی جائے تو ان کا اضافت کے وقت ان دونوں کا نون کیا ہے، گر جائے گا،
پہلی بات تو یہ رکھ، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے نا وہ اس سے ہی سمجھ میں آئے گی، ایسے ہے نا. تو جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف اضافت ہو، اضافت آ گئی تو جو جمع مذکر سالم کا نون تھا وہ تو گر ہی جائے گا. جیسے مسلمیہ، اصل میں تھا کیا ہے، رفعش بتقدیر واو باشد، کہ اس کا رفع تقدیر واو کے ساتھ ہوگا. اس کا رفع کس کے ساتھ ہوگا؟ تقدیر واو کے ساتھ. اور نصب و جرش بیائے ما قبل مکسور، اور نصب و جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ، یعنی تقدیری نہیں ہوگا. حالت نصبی و جری میں تقدیری نہیں ہوگا، حالت رفعی میں تقدیری ہوگا. اور تقدیر کیا ہوگا؟ واو کے ساتھ. جیسے اب یہ سمجھ جاؤ گے آپ، جیسے ہاؤلائی مسلمی، یا پڑھا تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہی جائے گا. لیکن ارے کہاں پہنچ گیا، بیس کہیں پہ کیا ہو رہا ہے، اس میں آ گیا، سوری. اچھا، حالت رفعی میں تقدیر واو کے ساتھ ہوگا، اور نصب و جر یا مقل مکسور کے ساتھ. جیسے ہاؤلائی مسلمیہ، یعنی حالت رفعی میں تقدیر اعراب ہوگا، اور حالت نصبی و جری میں لفظی اعراب ہوگا. سمجھ میں آ جائے گا کہ جیسے در اصل ہاؤلائی مسلمیہ حالت رفعی میں اور تقدیر واو کے ساتھ. کیسے؟ دیکھو کہ در اصل مسلمون بود، بلکہ مسلمون یا بود، پہلے مسلمون یا تھا، ٹھیک ہے. نون با اضافت ساقط شد، اور نون اضافت کی وجہ سے ساقط ہو گیا، تو کیا بچا؟ مسلمو یا بچا. مسلمو یا، نون تو گر ہی گیا. اب واو و یا جمع شد، واو جمع شدہ بودند، اور واو اور یا جمع ہو گئے. مسلمو یا کو واو جمع ہے، واو اور یا. سابق ساکن، اور واو اور یا میں سے پہلا والا کیا ہے؟ ساکن ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ واو اور یا جب اس طرح جمع ان میں سے جو پہلا ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، تو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ واو اور یا بدل، ان میں سے کوئی ساکن ہوتا ہے واو اور یا میں سے، تو اس کو یا میں یا واو کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں. یہ قاعدہ ہے سید والا، اس میں قانون لگتا ہے، وہ صرف والا قاعدہ. بہرحال واو اور یا جمع ہو گئے، اور سابق ساکن بود، اور پہلا ان میں سے کیا ہے؟ ساکن. مسلمو یا، واو ساکن ہے نا، تو واو اور یا بدل کر دن، واو کو یا سے بدل دیا. اب اس میں قانون ہے، قانون اس میں صرف والی کتاب میں آپ پڑھ لیں گے. وہ یارا یا ادغام کردند، اور یا کا یا میں ادغام کر گئے. یا واو کو یا سے بدلنا پہلے، تو پھر یا اور یا دونوں ہو گئے مسلمی یا ہو گئے. مسلمی یا، مسلمی یا تھا، یا بھی ساکن، یا ساکن، اور پھر آ گیا یا متحرک، دونوں کا آپس میں ادغام کر دیا تو کیا بنا؟ مسلمی یا شد، مسلمی یا ہو گیا. ٹھیک، یہ اس کی تھوڑی سی وہ بتا دی اس کے بارے میں. بہرحال تو یہ تو حالت رفعی میں تقدیر واو کے ساتھ، اور کس طرح واو تھا اس کو گرا دیا. پھر مسلمی یا ہو گیا ہے نا، ضم میں میم را بکسرہ بدل کردن، اور میم کے ضمے کو کسرے کے ساتھ بدل دیا، تو کیا ہو گیا؟ مسلمیہ ہو گیا. بہرحال رأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ، ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ دیکھو حالت نصبی و جری میں کیا آتا ہے؟ جمع مذکر سالم کا اعراب. حالت نصبی میں یا با قول مکسور آتا ہے، تو یہ مسلمینہ یا مسلمینہ تھا ہے نا، پھر یا کی طرف اضافت ہوئی، مسلمینہ یا، نون گر گیا، مسلمیہ ہو گیا، مسلمیہ، اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، مسلمیہ ہو گیا. بہت آسان ہے وہ تو. ٹھیک، تو یہ پورا اعراب ہو گئے، 16 کی 16 قسمیں ہو گئی اعراب کی. اور سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا، نہیں آیا تو بار بار سمجھ لینا. بہرحال تو ہم نے 16 کی 16 قسمیں پڑھ لی الحمدللہ، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے.